والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے بری کر دیا جو بنی اسرائیل والوں نے کہی تھی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر جو بھی نبی تشریف لائے تو ان کو مختلف انداز سے ستایا گیا، مختلف طریقوں سے ان پر تہمتیں لگی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے کے ذریعے ان کی گواہی دلوائی کہ یہ پاک باز اور ان میں کوئی عیب نہیں، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے بھی ان کی گواہی دلوائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الانبیاء باب نمبر 30 دوسری جلد ہے اور صفحہ 342۔ یہاں پر یہ حدیث پاک ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا عام دستور تھا کہ یہ بغیر کپڑوں کے سر عام نہاتے تھے، چونکہ پردہ اسلام کی خاصیت ہے۔ پردہ اسلام کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پچھلی امتوں میں اس انداز میں یہ چیز نہیں تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی باحیا تھے۔ تو بنی اسرائیل والے وہ سر عام بغیر کپڑوں کے نہایا کرتے تھے، ننگے نہاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی تھے، جب آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ اپنے کپڑے اتار کر سر عام نہایا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر نہایا کرتے تھے یا تہ بند پہن کر کوئی کپڑا باندھ کر نہایا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی عیب ہے، ان کو کوئی اندرونی بیماری ہے، کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے یہ سر عام نہیں نہاتے، اور اس بات کو انہوں نے لوگوں میں مشہور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کو بڑی اذیت پہنچی۔ جب کوئی بدنامی انسان کے ذمے لگ جائے، انسان کے اس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے تو دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس رنج کو یوں ختم کیا کہ ہر بندہ پکار اٹھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے مثال ہیں۔ تو ایک دن آپ پہاڑوں کے اندر جا کر غسل کرنے لگے، چھپ کر آپ نے اپنے کپڑے اتارے، ایک پتھر پر رکھے۔ یہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اور اس پتھر پر آپ نے اپنے کپڑے رکھے، غسل کرنے لگے۔ جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو یہ پتھر دوڑ پڑا، آپ کے کپڑے اس کے اوپر موجود تھے۔ آپ اس کے پیچھے اسی خیال میں کہ میرا ستر کھلا ہوا ہے، اس پتھر کے پیچھے آپ جانے لگے، یہاں تک کہ آپ پتھر کو آواز مارتے، سوبی حجر سوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے واپس کر دو۔ اب یہ پتھر اللہ کے حکم سے چل رہا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے بازاروں اور گلیوں میں سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اپنے کپڑوں کی طرف تھی۔
تو یہاں تک کہ سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ہر کوئی پکار اٹھا واللہ ما بموسیٰ من بأس، کہ اللہ کی قسم موسیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ ایسا بے مثال ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں حسن و جمال کے اندر بے مثال ہوا ہے، ہر نبی اپنے زمانے کے اندر طاقت کے اندر کمال ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براءت، آپ کا یہ بے عیب ہونا لوگوں پر اس طریقے سے واضح کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو ایسے تکلیفیں نہ پہنچانا جس طرح بنی اسرائیل والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی۔ کہیں تم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کے خلاف، حضور کی ازواج کے خلاف بات کر کے حضور کو اذیت نہ دینا، کہیں تم حضور کے صحاب کے بارے میں باتیں کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو رنجیدہ نہ کرنا، کہیں حضور کی شریعت کے خلاف جا کر حضور کے دل کو رنجیدہ نہ کرنا، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام رب کے ہاں بڑی عزت والے ہیں تو رسول پاک جو حبیب اللہ ہے، جب کلیم اللہ عزت والے ہیں تو حبیب اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی تو شے کوئی نہیں، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یا اللہ کے نیک بندوں کی عزت پر سوال اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے مقرب بندوں کی اللہ کے ہاں بڑے عزت اور مقام ہے۔ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بڑا آپ کو پیار آیا، آپ اس پتھر کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، اور اسی پتھر سے 12 چشمے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں یہ آیات قرآن کریم کے اندر نہ اتری ہوتی تو لوگ کہتے کیمرہ نہیں تھا تو باتیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا، اور پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ کسی پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، کسی پتھر میں سے آگ نکلتی ہے۔ کوئی پتھر جانور نے، کسی موذی جانور نے انسان کو اگر ڈسا ہو تو وہاں پر اس پتھر کو پھیرا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی پتھر میں سے آتش فشاں پھوٹتا ہے، اور کسی پتھر میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ مقناطیس یہ بھی ایک پتھر ہے، یہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے دل کی دھڑکن اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے اور ان کے اندر یہ اثرات پیدا فرمائے ہیں کہ ان کے اندر مختلف قسم کے اثر ہوتے ہیں، جیسے ان کو رگڑا جائے تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو جو پیدا فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نہریں اور ندیاں بہا دی ہیں، یعنی پتھروں سے، پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ وہ ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لڑک آتے ہیں، وہ نیچے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ پتھروں کے اندر اثرات کا پیدا ہونا۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ انگوٹھی میں پتھر پہننا اس سے بندہ کوئی بدبخت ہو جاتا ہے یا خوش بخت ہو جاتا ہے، پتھروں کے اندر ایسی تاثیر نہیں۔ خوش بختی، عزت اور ذلت یہ مالک کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہاں پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی تاثیرات رکھی ہیں اور ان کے فوائد انسانوں کے لیے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس جو یہ پتھر تھا، تو مقام تی یا مقام تی یہ ایک میدان ہے جس میں بنی اسرائیل کو قید کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور مصر سے مسلمان فتح یاب ہوئے مصر کے اندر، پھر ان کو حکم ہوا کہ ملک شام جو انبیاء کی سرزمین ہے وہاں پہ چلے جاؤ۔ اب جب یہ وہاں پر جانے لگے تو قوم عمالقہ وہاں پر قابض تھی، یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ اب 6 لاکھ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب یہ میدان طی پہ پہنچے تو انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہ قوم بڑی تکڑی ہے، ہم وہاں پہ جا کے نہیں لڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب
مقام بدر میں جب جنگ بدر ہوئی تو حضور نے انصار کی طرف دیکھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھ جا کے دنیا کے آخری کونے تک لڑیں گے، ہماری جانیں ہماری گردنیں آپ کے نام پہ قربان ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں تو حضور کے نام پہ جانیں قربان ہو رہی ہیں، وہاں انہوں نے کہا 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، کہا کہ اے موسیٰ ہم نہیں جا کے لڑیں گے، آپ جاؤ اور آپ کا جا کے خدا لڑے، ہم نہیں لڑیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا، بڑی یہ عجیب قوم تھی، سرکش اور نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر بڑے انعام کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میں تو اپنی اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، ہم اپنی گارنٹی دیتے ہیں اللہ تیری راہ میں ہم سر کٹوائیں گے، لیکن یہ قوم ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر غضب کا اظہار فرمایا کہ ان کو بنی اسرائیل کو اس میدان میں 40 سال تک قید کر دیا کہ اسی کے اندر بھٹکتے رہے۔ ایک میدان میں 6 لاکھ بنی اسرائیل ان کو قید کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ایک بیابان ایک ایسی جگہ تھی، وہاں سے جب جتنا چلتے وہ وہیں پر موجود رہتے، اس جگہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو جب بھوک اور پیاس کی شدت نے ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ اب یہ من و سلوہ کیا ہے؟ من ایک قسم کا سفید رنگ کا شہد جیسا حلوہ تھا یا شہد ہی تھا، اور سلوہ یہ بھنی ہوئی بٹیریں تھی جو ہوا کے ساتھ ان پر نازل ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پھر بھی کرم کیا، ان کی نافرمانی کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، کہ نبی کی دعا کوئی ایسی دعا نہیں کہ وہ نبی کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کو بھی پھر وہ نعمتیں عطا فرمائی، اور انہوں نے جب پانی کا مطالبہ کیا، اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی پتھر پر، جو پتھر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اپنا عصا اس پر مارا۔ اب عصائے موسیٰ یہ ایک الگ معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ الگ معجزہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پہ مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے، اور ہر وہ جو قوم تھی، ان بنی اسرائیل کی 12 جو قبیلے تھے، انہوں نے اپنے اپنے حصے سے پانی لینا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے بنی اسرائیل پر بڑے کرم ہوئے، لیکن یہ قوم نافرمان تھی، لیکن یہ قوم سرکش تھی، انہوں نے نبیوں کو بھی شہید کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو صالح رفقا تھے، ان کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو تہمت لگانا یا انبیاء پر زبان درازی کرنا، ان کے اندر عیب کو تلاش کرنا، یہ منافقین اور فاسقین کا طریقہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ آج تو لوگ حضور کے اوپر باتیں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام میں عیب تلاش کرتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، وہ جیسے ہم بشر ہیں ویسے ہی وہ بشر ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں اور ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نبی علیہ السلام کا حسن اس کمال درجے کا ہے کہ گمان ہی نہیں ہوتا کسی نقص کا، کسی عیب کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی پھول ہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹے موجود ہیں، کسی میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں، کسی کے ساتھ بڑے کانٹے ہیں۔ فرمایا کہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا حسن وہ حسن ہے کہ اس کے ساتھ دھواں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچانا کیسے ہے۔ بعض تو حضور کی آل پر اپنی زبان کو لمبا کرتے ہیں، بڑے بےہودہ قسم کے لوگ ہیں جو کچھ تو مولا علی کو مولا نہیں مانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ 28ویں سپارے کے اندر رب نے فرمایا کہ اللہ ان کا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے۔ تم تو حضرت علی کی بات کرتے ہو، جبریل بھی مولا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رب نے صالح مومنین کو بھی مولا کہا۔ تو حضرت علی سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ حضرت علی جیسا صالح کون ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مولا کہا ہو،
اور جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کہا ہو تم اس کے مولا ہونے کا انکار کرو، اور ان کے حضور کی آل پر زبانوں کو لمبی کرو، تمہاری عقلوں کا فطور ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب کو گالی دی، جس نے میرے اصحاب کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی، جنہوں نے ہر وقت اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے محبوب علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے پھرتے تھے، تو جو ان پر زبانوں کو لمبا کرے گا تو اس کی عقل پر بھی حیرت ہے۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کے جو اصحاب ہیں وہ کشتی ہیں، حضور کے اصحاب جو ہیں وہ ستارے ہیں کہ جن سے ہدایت لی جاتی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جب انسان کسی سمندر میں سفر کرے، اگر خالی کشتی ہو، آسمان مطلع ابر آلود ہو، ستارے دکھائی نہ دیں، اس کو سمت کا پتہ نہیں چلے گا، رستے میں بھٹک جائے گا اور وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اور اگر اسی طرح انسان سمندر میں سفر کرے، ستارے بھی ہوں، رستے کا پتہ بھی چل جائے، لیکن وہ اہل بیت طہار کی کشتی میسر نہ آئے تو پھر بھی ڈوب کے مرے گا۔ لہذا بھلائی اور خیر و عافیت اسی میں ہے کہ حضور کے اصحاب کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں رہے اور حضور کی آل کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے اور صحیح عقیدے پر قیامت کے دن اٹھائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔